بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان میں قیام لیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ایمان ہو اور ثواب کی امید ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کا معاف ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی جگہ پر اگر یہ الفاظ ہوں کہ آپ کی روزی بڑھا دی جائے گی، اگر آپ نے تراویح کی پابندی کی تو زندگی بھر آپ بیمار نہیں ہوں گے، اگر یہ الفاظ ہوتے کہ اگر آپ تراویح کی پابندی کرو گے تو آپ کو علاقے کی حکومت مل جائے گی، اس کے اندر اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے جتنا گناہوں کی معافی میں فائدہ ہے۔ کیونکہ رزق کتنا بھی ملے زندگی تک ہے نا، مر گیا رزق ختم۔ صحت کتنی بھی ہو، طاقتور ہو، مر رہا طاقت ختم۔ حکومت ہو، کتنا پاور اور آپ کا روب تاب ہو، جب بڑھاپا آیا، موت آئی تو سارا ختم۔ لیکن معافی اگر مل جائے تو اس کا صلہ بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی اور آپ جہنم سے بچیں گے، اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں کی آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ فائدہ کس میں ہے۔ آج کل ہم روزی کے چکر میں تو بہت محنتیں کرتے ہیں، یا اور چیزوں کے اندر دنیا کے لالچوں میں بہت محنتیں کرتے ہیں، لیکن گناہوں کی بخشش کی امید میں فکر نہیں کرتے۔ خیر، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ایک بہت پیارا نسخہ بتایا کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ تراویح کی پابندی کرو، ثواب کی لالچ میں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے جو بندہ تراویح سے محروم ہوتا ہے وہ خیر اور برکت سے محروم ہوتا ہے۔ اگر تراویح نہ پڑھنے والا بیمار ہوتا ہے، اگر اسی کی روزی خراب ہوتی ہے، اگر اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، اگر اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ کسی اور کو شکایت نہ کرے، اپنے آپ سے شکایت کرے کہ تو نے اپنے اوپر ظلم کیوں کیا۔ تو تراویح کی پابندی کریں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی پابندی کروائیں، عورتوں کو خصوصاً پابندی کروائیں۔ اور عورتیں اس معاملے میں بہت سستی کرتی ہیں، ان کے لیے تو رعایت بھی ہے، ساتھ نہ پڑھیں، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتی رہیں۔ 4 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر سو گئی، چائے پی لی، کچھ کھا لیا، پھر بعد میں 4 8 رکعتیں پڑھ لیں، اس طریقے سے کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے بھائی جماعت کے ساتھ چلنا، جیسے امام صاحب چلیں گے ہمیں چلنا ہوگا، اور عورتوں کے لیے یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ اچھا، عورتوں کے اوپر جماعت نہیں ہے تراویح کی۔ بہت سارے مسجد والے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں عورتیں، ہم ان کے لیے پردے کا انتظام کرتے ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ عورتوں کی نماز اپنے گھر کے کمرے کے اندر کے حصے میں پڑھنا گھر کے صحن سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھتی ہیں وہ گھر کے باہر کے حصے سے بہتر ہے۔ جو گھر کے باہر میں کے حصے میں نماز پڑھتی ہیں وہ میری مسجد میں، مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھیں، اس سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر پڑھیں۔ جس مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھا کریں۔ تو عورتوں کا اسی تراویح کے لیے گھر سے باہر جانا مسجد میں، یا پھر کچھ جگہوں پر ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر کوئی ایک قاری صاحب ہوتا ہے، پھر بولتا ہے کہ قریبی عورتوں کو بلاؤ، پردے کے اندر ان کو نماز پڑھائیں گے۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کر کے اکیلے پڑھیں۔ اگر کوئی وہ لڑکی حافظہ ہے، وہ اگر اپنی بہنوں کو، ماں کو اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتی ہے تو بھی ناجائز ہے۔ وہ قرآن یاد کرنے کے لیے ان کو سنائے، زبانی ویسے بیٹھ کر کے سنائے، 1 مرتبہ روزانہ پارا سنائے، 2 مرتبہ سنائے، کوئی منع نہیں ہے، جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور تراویح کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے 20 رکعتیں تراویح روزانہ پڑھنا، ایک ہے قرآن پاک کا ختم کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کا ختم پورا سننا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اگر پڑھ لیتے ہو بہت بڑی فضیلت ہے، پورا قرآن سننے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی بھی قرآن پاک پڑھاتے تو تھے، لیکن کبھی کبھی صحابہ سے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو صحابہ سے قرآن سنو، تو قرآن سننے کا بہت بڑا عظیم ثواب یہ ملے گا۔ لیکن ابھی اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے آدمی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، جیسے مثال کام دھندے پر جانا ہوتا ہے یا کیا، تو یہ ختم اس کا رہ جائے گا، لیکن کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنا بہت بری چیز ہوتی ہے، اور قرآن پاک کا ختم سننا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، 8 نہیں ہیں، 10 12 نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں نا، 12 رکعتوں کے بعد ہیں، 8 رکعتوں کے بعد، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو بھی بعد میں 1-2 گھنٹے کے بعد فجر سحری سے پہلے پڑھ لیا کریں تاکہ 20 ہو جائیں۔ یہ فتنے باز 2 طبقے ہیں امت کے اندر، ایک شیعہ، دوسرا اہل حدیث۔ یہ کہتے ہیں کہ 20 نہیں 8 ہیں، یہ دونوں صحابہ کے منکر ہیں، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ سب صحابہ کا اجماع ہے کہ 20 رکعتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، پھر چھوڑ دی، اور فرمایا، چوتھے دن نہیں آئے، اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں کے جوش جذبے کی وجہ سے، ذوق اور شوق کی وجہ سے خطرہ ہے ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں ابھی نہیں آیا۔ اگر فرض ہو گئی تو پھر لوگ سستی کریں گے، پھر تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج بھی دیکھو اکثر لوگ تو نہیں پڑھتے، پھر فرض چھوڑنے والا تو فاسق فاجر ہوتا ہے۔ فرض چھوڑنے والا، روزہ فرض ہے نا، کوئی نہیں رکھتا تو یہ فاسق فاجر بدکار ہے۔ اور نمازوں کو چھوڑنے والا، کسی بھی فرض کوئی بھی ہو، اس کو چھوڑنے والا بھی فاسق فاجر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر حرام کھانے والا، حرام کمانے والا بھی فاسق فاجر ہوتا ہے۔ سود خور اور نماز چھوڑنے والا مجرم برابر ہیں۔ فجر کی نماز ایک بندہ عادت ہے اس کو نہیں پڑھتا، اور دوسرا بندہ حرام سود کھاتا ہے، ایک ہی طرح کے دونوں فاسق فاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو خیر، بات کرنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر کریم کے زمانے کے بعد یہ فرض ہونے کا خطرہ تو ختم ہو گیا، تو پھر حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے مشورہ کر کے پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابی بن کعب کو، صلی بالناس کما صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح اس طریقے سے لوگوں کو پڑھاؤ جس طرح تو نے نبی پاک کے پیچھے پڑھی ہے۔ تو اس نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی۔ یہ شیعہ بھی مانتے ہیں 20 پڑھائی تھی، اہل حدیث بھی مانتے ہیں 20 پڑھائی تھی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم عمر کے مذہب پر تھوڑی چلتے ہیں، ہم ابی بن کعب کے مذہب پر تھوڑی چلتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی ہے، شرارت ہے۔ حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، انہوں نے فرمایا جو نبی پاک کے پیچھے تو نے پڑھی تھی وہی کر۔ تو یہ پیغمبر کریم کا طریقہ ہوا، یہ حضرت عمر کا طریقہ تو نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ نہ کرے کوئی نامناسب یا غلط حکم دیتے تو صحابہ جیسے جلیل القدر ایمان والے وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت علی جیسا بندہ وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے 20 رکعتیں، آج کے لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ عمر نے صحیح نہیں کیا تھا۔ تمہیں اتنی ایمانی غیرت ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہو؟ حضرت علی کو اتنی ایمان نہیں تھا کہ وہ بول دیتے حضرت عمر کو کہ تو نے غلط کیوں کیا ہے، حضرت عثمان نے کیوں نہیں کہا؟ تو یہ خالص اسلام سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، شیطان کی چیلاپن ہے، لوگوں کو نماز سے اور قرآن سننے سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ لفظ کچھ بھی بولے، اصل سازش قرآن سے ہے، ایمان سے ہے، دین سے ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر کے اور فرمایا اسمعوا واطیعوا، میری بات سنتے رہو اور تابعداری کرتے رہو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، نہیں مانیں گے مجمع کے اندر۔ ابھی اگر میں کوئی بات بولوں اور کوئی بولے نہیں کریں گے، سارے لوگ اس پر چڑھیں گے کہ تو کون ہوتا ہے امام صاحب کے مقابلے میں آنے والا۔ حضرت عمر جیسا آدمی، جلیل القدر صحابی، اور روب تاب، شیطان جیسے بھاگتا ہے،
وہ ممبر پر بیان کر رہا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کے نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے اسی مال غنیمت کا، اوروں کو تھوڑا ملا ہے، آپ کو زیادہ ملا ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کی بات نہیں مانیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے فرمایا اس کا جواب دے دو. بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے بولا کہ ایک حصہ ابو کا تھا، ایک حصہ میرا تھا، میں نے اپنا حصہ ابو کو دیا ہے، اس وجہ سے ابو کا کپڑا بڑا ہو گیا. وہ جلدی سے بولے گا کہ نسمع و نطیع، ہاں بس ابھی مانیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح. اب ایسے جلیل القدر صحابہ جو اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یہ 8 رکعت کی جگہ پر 20 رکعت کیسے برداشت کرتے؟ یعنی اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت عمر نے اعلان کیا خود، بتاؤ اگر میں پیغمبر کریم کے طریقے یا صدیق اکبر کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی فیصلہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بندے نے تلوار دکھائی مسجد کے اندر، اس کے ساتھ تیرا گردن سیدھا کریں گے. ایسے مجاہد صحابہ، ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ شرارتیں ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتوں کے اندر کہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں، یہ شیعہ اور اہل حدیث صحابہ کی دشمنی کے اندر آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے.